لبیک لبیک یا اخوۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چڑھائے، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چڑھائے، زنجیروں کو توڑ دے اسے آزاد کرائے. مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسائے فقیروں نہ ڈرو تم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ نہایت افسوسناک موضوع ہے، اور وہ ہے لہو لہان فلسطین. صدر علی وقار مجھے بتائے کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا پورا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو. وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کے لختی جگر اس کے سامنے یادا ہوا ہو. وہ بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی مگر اس کے گھر اور اس کے خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہوئے ہو. کہتے ہیں کہ کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں. یہ چوڑے میں کس کس کو بیان کروں گی اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گی. یہاں تو سبھی بکھرے پڑے ہیں. بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمارے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10 پر حاوی تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح. کیا کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہے، دیکھو مجھے بچانے کوئی ایوبی نہیں آ رہا. آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام کوئی عبدالحمید کو جڑن نہیں دے گا. کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں جلاتے ہوئے نہیں آئے گا. ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. جناب والا، افسوس کے 57 اسلامی ممالک پر بھی ایسے وقت آنا تھا کہ غیرت کے جنازے اٹھ چکے ہیں. اب کوئی پکارو صلاح الدین ایوبی کے کہ ایوبی اٹھ قبر سے دیکھ حال مسجد اقصی کی، ایوبی اٹھ قبر سے اسلامی بیٹیاں پکار رہی ہے. تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے ہیں. افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مگر آج کل کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے کیا ہوتی ہے قربانی، کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا دکھ، کیا ہوتا ہے اپنوں کا دکھ. کیا جانے سر پر کفن رکھ کر میدان جنگ میں جانا اور دشمن کے سامنے فولاد بننا کیا ہوتا ہے. یہ فیشن کے دلدانے کیا جانے ان کے ابا گھوڑوں کے ننگے پیٹوں پر مالک ملک کے ملک فتح کر لیتے تھے، پوری دنیا کے حکمران مگر سادہ لباس. مگر تم تو وہ مرد مومن نہیں جس کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور و بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور و بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سو ہم نے آج تک کیا کیا فلسطین کے لیے؟ اظہار افسوس اور نعرے لگانے کے لیے کے علاوہ کیا کچھ کیا ہے؟ حکومت کو چھوڑے، حکومت کو جب بھیجے گی تو ہم سب مل کر اللہ اکبر کی نعرے لگائیں گے. مگر آج تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنا بتائیں. کیا آپ نے اسرائیلی چیزوں کو بائیکاٹ کر دیا ہے؟ آپ باقیوں کو چھوڑے، اپنا بتائیں. کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم فلسطینی بچوں پر بم بارود خریدے جائے اور ان کی لاشیں گرائی جائیں؟ جناب والا، تو آئیے آج یہ تسکین و عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم اسرائیلی چیزوں کو بائیکاٹ کریں گے اور فلسطین کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے دعا کریں گے. جناب والا، میں اپنی تقریر کا اختتام اشعار پر کرنا چاہوں گی. لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی، لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی، بے بس تو ہے بے حس نہیں ہم مسجد اقصی. نبیوں کے امامت کے لیے تجھ میں کڑے تھے، نبیوں کے امامت کے لیے تجھ میں کڑے تھے، معراج کی شب شاہ امم مسجد اقصی. ابن جموع سا جوش نہیں قلب میں لیکن مانگی ہے دعا دیدہ نم مسجد اقصی. حالات کی زنجیر ہے پاؤں میں ہمارے، حالات کی زنجیر ہے پاؤں میں ہمارے، بزدل نہیں مولا کی قسم مسجد اقصی. غفلت میں گرفتار ہے لیکن نہیں بھولے، غفلت میں گرفتار ہے لیکن نہیں بھولے، حضرت عمر کے نقش قدم مسجد اقصی. جو تیری محبت میں لڑے تیرے غدو سے، جو تیری محبت میں لڑے
لڑے تیری غدو سے برسے گا اس پہ ابر کرم مسجد اقصیٰ. کچھ سر پہ لڑتے ہوئے تجھ میں فدا ہوئے ہم بھی کریں گے تاریخ رقم مسجد اقصیٰ. ہم پاک و ہند والے تیرے ہوں گے مقتدی, ہم پاک و ہند والے ہوں گے تیرے مقتدی. ہر ایک حصار ہوگی ختم مسجد اقصیٰ, ہر ایک حصار ہوگی ختم مسجد اقصیٰ. وسلام.